الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صحیح رکھی گیپ زیادہ ہے اور آگے نہیں ہے. حسب روایت حسب ثابت صبر کا بیان جاری ہے اور آج کی پہلی روایت ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ریاض الصالحین سے نقل کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر سی بات کی ہے، لیکن مشکلات اور مصائب، انسانی زندگی میں آنے والی مشقتوں کے حوالے سے ذہن میں موجود ایک بہت بڑی الجھن کو دور کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو تکلیف دے دیتا ہے، مشقت دے دیتا ہے، مشکلات دے دیتا ہے. زندگی میں وہ تمام ہم جیسے لوگ جو اہل ایمان کہلاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو کلمہ پڑھنے والے کا مفہوم واضح ہے. وہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار یا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے تمام ضابطے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام ہدایتیں
اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے تمام امور دل میں ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ محفوظ رکھتے ہیں، عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، کمی بیشی بھی ہوتی ہے، مانتے ہیں، مطلب انہیں معلوم ہے نماز فرض ہے، ادائیگی میں کہیں کوتاہی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اس کوتاہی سے نکلنے کی توفیق دے، انہیں معلوم ہے رمضان کا روزہ فرض ہے، ان کو معلوم ہے کہ دنیا کے میں لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے، حسن اخلاق کا معاملہ کرنا ہے، امانت، دیانت، سچ بولنا، یہ تمام باتیں ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح ہر آدمی کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، دارالعمل ہے، اس کا اچھے برے کا فیصلہ، اس میں ہماری جانب سے کیے ہوئے کام کا اجر، اچھے کا اجر، برے کام کی سزا کا فیصلہ آخرت میں ہوگا، یہ ہر آدمی کو معلوم ہے۔ اگر یہ معلوم نہیں ہے تو وہ صاحب ایمان نہیں ہے مکمل طور پر، اس لیے کہ عقیدہ آخرت بنیادی عقائد کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر عقیدہ آخرت کسی کے ذہن میں واضح نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور اس کے بعد آخرت پر یقین رکھنا، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ آخرت پر یقین کا کیا مطلب ہے؟ آخرت پر یقین کا یہی مطلب ہے اور اس کے سوا کچھ مطلب نہیں ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو 60 70 80 سال انسان جیے گا وہ عمل کے لیے جیے گا، لیکن اس عمل کا نتیجہ آخرت میں برآمد ہوگا۔ مرنے کے بعد والی زندگی جو عطا ہوگی ہر ایک کو، اس میں فیصلہ ہونا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، مغالطہ کیا ہے۔ مغالطہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہونے والے ہر طرح کے عمل کو ہم اللہ کی طرف سے یہ جزا سمجھتے ہیں یا عذاب سمجھتے ہیں۔ کوئی تکلیف آ گئی، فوراً اچھے خاصے معقول دماغوں میں جو پڑھنے لکھنے والے ہیں، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان آگے لوگوں تک منتقل کرنے کی ذمہ داری بھی انجام دیتے ہیں، ذہن میں آتا پتہ نہیں کیا ہم سے گناہ ہو گیا، اللہ نے پکڑ لیا۔ اللہ ایک ہی بار پکڑے گا آخرت میں۔ دنیا میں یقیناً انسان کو راہ راست پہ لانے کے لیے جھٹکے ضرور دے گا، جیسے انتہائی آخری درجے میں مریض کو جس کا ہارٹ فیل کی طرف جا رہا ہے اس کو جھٹکا دے دیتے ہیں، چلو شاید زندہ ہو جائے اور یہ واپس آ جائے۔ ہارٹ فیلئر میں بالکل اینڈ پر یہ عمل کیا جاتا ہے، طریقے ضابطے سے کیا جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے کہ میں مرنے والے آدمی کو کرنٹ لگا دوں۔ یہ جھٹکے اللہ کی طرف سے اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان پلٹ آئے، لوٹ آئے، واپس آ جائے اپنی منزل کی طرف، اپنے اصلی مقام کی طرف، اپنے اصلی گھر کی طرف لوٹ آئے۔ لیکن یہ جزا ہے نہ سزا ہے۔ یہاں پہ اگر کچھ اچھا مل رہا ہے وہ بھی آزمائش ہے، اور اگر کسی تکلیف، مشقت، تردد، بیماری، کوفت، مصیبت میں مبتلا ہو رہا ہے وہ بھی آزمائش ہے۔ انعام کی صورت میں انسان کی آزمائش یہ ہے کہ وہ صبر، شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اللہ کے اپنے رب کی رحمت کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اس احساس کا اظہار وہ اپنی باڈی لینگویج سے، اپنی زبان سے، اپنے انداز سے، اطوار سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے اور پہننے اوڑھنے سے کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور دوسری جانب اگر خدا نخواستہ اس کو کوئی مشقت پیش آتی ہے، کوئی تکلیف پیش آتی ہے، تو اس موقع پر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، وہ صبر کا اظہار کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ دونوں صورتوں میں اس کا مقام کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع۔ شکر بھی اللہ کی طرف لوٹنے کا نام ہے، صبر بھی اللہ کی طرف لوٹنے کا نام ہے۔ روایت میں کیا کہا گیا ہے، بالکل عجیب بات کہی گئی ہے ہمارے ذہنوں کے برعکس۔ ہم کہتے ہیں، اور قرآن نے بھی ایک مقام پہ کہا کہ انسان کو جب کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ نے میری عزت کی ہے، دنیا کی نعمت کی بات ہو رہی ہے، اور اگر کوئی مشقت پہنچتی ہے تو اللہ نے میرے ساتھ کوئی مشکل معاملہ کر دیا۔ نہیں، روایت کیا کہتی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیر، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ یہ مشقتیں جو آ رہی ہیں
یہ تکلیفیں جو آ رہی ہیں یہ مختلف نوعیتوں کی آزمائشوں میں جو ہم مبتلا ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہے، برائی کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے ساتھ اللہ کی خیرخواہی کا مظہر ہے، تکلیف کا، یہ اللہ کی ناراضی کا مظہر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکلیف اگر آئے گی تو مومن کا رویہ کیا ہوگا؟ مشکل اگر پیش آئے گی اہل ایمان کا رویہ کیا ہوگا؟ اور ہوتا کیا ہے؟ ہوگا کو بھی چھوڑ دیجئے، ہوتا کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو تکلیف آئے، دنیا جہان کے ہم سب کچھ اپنی کوششیں کر لیں، آخر میں کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، یا کرتے ہیں یا کراتے ہیں۔ کسی نیک آدمی بڑے کے پاس چھوٹے کے پاس چلے آتے ہیں، یار میرے لیے دعا کرنا، کچھ مشقت میں آیا وہ، کچھ تکلیف میں آیا وہ۔ یہ دعا کرنا اور کرانا دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ کو یاد کرنے سے بڑی کوئی نعمت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے اپنے اس بندے کو جو دنیا کے معاملات میں الجھ کر تھوڑی دیر کے لیے صحیح اپنے رب سے غافل ہو چکا تھا، اس کو واپس اپنے دربار میں لے آیا، واپس اس نے اپنی بارگاہ میں اس کو کھینچ لیا ہے۔ اس سے بڑی سعادت مند روح کون سی ہوگی جس کو خود، حالانکہ میری ضرورت ہے میں اپنے رب کے پاس جاؤں، لیکن میرا رب مجھے اپنے گھر میں بلا لے؟ اس سے زیادہ میری سعادت کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ خوشبختی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ، اور بڑی بات، اس سے زیادہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت کیا ہوگی؟ تو مشقت یقیناً اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنے والی چیز ہے، مشقت مانگنے والی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں تلقین فرمائی ہے وہ ہے کہ عافیت مانگو، اللہ سے معافی مانگو اور عافیت کا سوال کرو۔ عافیت کیا ہے؟ یعنی اسموتھلی زندگی گزرتی رہے، جو چلن بن چکا ہے، زندگی کا جو ڈھب طے ہو چکا ہے، جس طرح ہم روٹین گزار رہے، وہ عافیت ہے کہ اسی طرح گزرتی رہے، اس میں اتار چڑھاؤ نہ آئے، اس میں اونچ نیچ نہ ہو، ہمارا شیڈول ڈسٹرب نہ ہو۔ ہم کس چیز میں کوفت میں مبتلا ہوتے ہیں؟ ہمارا ایک لگا بندہ ٹائم شیڈول ہے، اس وقت گھر سے نکلتے ہیں کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، اپنے اور دھندوں کے لیے، اس وقت واپس آ جاتے ہیں، اس وقت آرام کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ عام طور پہ کھانے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں طے ہیں۔ یہ کب ڈسٹرب ہوتا ہے؟ خدا نہ خواستہ اسپتال کے چکر لگ جائیں، خدا نہ خواستہ تھانہ کچہری ہو جائے، کورٹ فلاں ہو جائے، نہ سونے کے وقت برقرار رہیں گے، نہ کھانے پینے کے وقت برقرار رہیں گے، نہ جاگنے اور آرام کے وقت برقرار رہیں گے، نہ دفتر اور کاروبار کے وقت برقرار رہیں گے۔ اور ذہن پہ اس نئی مشقت کے جو اور سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، مالی مسائل ہوں گے، تھکاوٹ ہوگی، آرام کے سارے اوقات تبدیل ہو جائیں گے، وہ اپنی جگہ۔ تو عافیت کیا ہے؟ کہ جو روایت بن چکی ہے، جس ڈھب سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس کے مطابق گزارتے رہیں، یہ عافیت ہے۔ تو اللہ سے مانگنے کا جو معاملہ ہے وہ عافیت ہی ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی چیز آ جائے تو اس میں ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس لیے ہے تاکہ میں واپس میرے اس عمل کے دوران، اس دورانیے میں جو مجھ سے کوتاہی ہوئی تھی، اس دورانیے میں جو میں اپنے رب کی طرف سے تھوڑا سا غافل ہو گیا تھا، اس دورانیے میں جو میری عبادات میں اور اللہ کے رجوع میں کمی آ رہی تھی، اللہ کے رجوع، اللہ کی طرف رجوع کیا ہے؟ صرف نماز کے وقت میں آ کے غائب دماغی کے ساتھ، بے دھیانی کے ساتھ 2 سجدے کر لینا اللہ کے حضور حاضری نہیں ہے۔ اللہ کے حضور حاضری یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کر رہا ہو اس کے ذہن میں موجود ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا یہ عمل اللہ کی موجودگی میں ہے، میرا یہ جو کام بھی کر رہا ہوں یہ اللہ کی موجودگی میں ہے۔ یہ ہے کیفیت، اور یہ کیفیت جب انسان کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس میں عبادت میں رنگ بھی آنے لگتا ہے اور انسان کے مزاج میں بھی تبدیلی واقع ہونے لگتی ہے۔ تو یہ تبدیلی اور یہ مزاج کی کیفیت، یہ حاضری کی کیفیت اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ مقصود ہے، اور وہ مقصود پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے۔ تو کسی بھی تکلیف کی صورت میں انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم جیسے غافلوں کو، ہم جیسے لاپرواہ لوگوں کو، ہم جیسے ان غائب دماغوں کو جو عبادت کی روح سے ناآشنا ہیں، محض چند
رسمی عبادتیں انجام دے کر ہم تصور کرتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق ادا کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنے دربار میں بلا لیا ہے، اور ہم دوبارہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنی معافی بھی طلب کر رہے ہیں اور عافیت بھی طلب کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اللہ کی۔ اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے روایت میں کہ من یرید اللہ بخیر یصب منہ، جس سے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مشقت میں ڈال دیتا ہے۔ دوسری روایت حضرت انس سے ہے، وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي۔ اسی حوالے سے مشکلات کا ایک انتہائی مرحلہ وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی سے بیزار ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ کے ہر ایک کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے، تکلیف ہوتی ہے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اسی کا جب نفسیاتی عارضہ بن جاتا ہے، یہی کیفیت جب نفسیاتی عارضے میں تبدیل ہو جاتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ کے خودکشی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو تکلیف اور یہ مشقت کا معاملہ ہے، اس کا ایک آخری انتہائی مرحلہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف کتنی سخت کیوں نہ ہو، مشقت کتنی کیوں نہ ہو، کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ لا يتمنين احدكم موت کی تمنا نہ کرے، اس لیے کہ یہ نعمت ہے، یہ زندگی کی جو سانس ہے، زندگی کی جو ڈور اللہ تعالیٰ نے سانس کے ذریعے قائم کر دی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ اور کسی عام زندگی میں بھی کسی دینے والے شخص کو وہ دے رہا ہو اور وہ بڑا ہو، معتبر بھی ہو، اگر وہ کچھ دے رہا ہو اور انسان لینے سے انکار کر دے تو یہ بدتمیزی شمار ہوتا ہے۔ کسی بڑے سے ہمیں کچھ مل رہا ہے گفٹ، ہدیہ، اور ہم ہاتھ پیچھے کر لیں، دیکھنے والے کی نظر میں بھی ہم برے بنیں گے اور جو دینے والا ہے اس کا بھی دل کھٹا ہو جائے گا۔ اور جب اتنی بڑی ذات ہمیں کوئی نعمت دے اور اس نعمت کا ہم کفران کریں، اس کے ناشکری کریں، اس کا نہ صرف یہ کہ ناشکری کریں بلکہ ہاتھ سے اس نعمت کا گلا کاٹ دیں۔ اور پھر ایک اور چیز ہے کہ ایک تو ہے کہ کسی دینے والے نے کچھ دینے کا ارادہ کیا، ہم نے ہاتھ پیچھے کر لیے، اپنے آپ کو دستکش کر لیا، پیچھے چلے گئے، اور ایک ہے کہ اس نے نعمت دی اور ہم نے وہیں پھاڑ کے پھینک دی۔ کسی نے ہمیں نوٹ دیا 500 1000 کا، ہم نے اس کے سامنے اس کے چندی چندی کر دی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کیا تاثر جائے گا، کیا پیغام جائے گا دینے والے کے سامنے؟ اللہ نے ہمیں زندگی کا یہ انعام عطا کیا، ہم اپنا گلا خود کاٹ کر اس نعمت سے نہ صرف یہ کہ ناشکری کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اس لیے لا تتمنو، بڑے سے بڑا مرحلہ ہو موت کی تمنا نہیں کرنا، اور اگر کوئی تکلیف زیادہ ہو اور اس قدر زیادہ ہو کہ انسان کے لیے جینا ہی دوبر ہو جائے تو کیا دعا تجویز کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صرف اتنا فرمایا کہ اگر بہت زیادہ آخری اسٹیج کی بات ہے پہنچ جاؤ تو یہ کہو کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی۔ یہاں بھی زندگی کا ذکر پہلے کیا ہے، یہاں بھی موت کا ذکر بعد میں کیا ہے، یہاں بھی آغاز زندگی سے کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت پھر اللہ کے حضور یہ دعا کرو کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ۔ میرے لیے زندگی بہتر کا مفہوم کیا ہے؟ کہ میں اپنا اچھا برا بھلا نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، اتنی گہرائی میں جا کر میں اپنی تقدیر سے واقف نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے کون سی چیز کس وقت بہتر ہے۔ تو سب سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں تو نے ہی دی ہیں، تیرے ہی علم میں ہیں، تو اس لیے جب تک میرے لیے یہ دنیا کی زندگی بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، جب میرے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جانا بہتر ہو جائے اس وقت مجھے اس دنیا سے رخصت کر کے وفات دے۔ اب اس دعا میں اور اس دعا میں کہ اللہ مجھے مار دے، یہ جو کلمہ کفر ہم زبان سے کہتے ہیں، اس میں دیکھیں کتنا فرق ہے۔ ایک ہے میں اپنے اختیار سے کہہ رہا ہوں مجھے ختم کرنا ہے، میں نہیں رہنا چاہ رہا، اور ایک ہے نہیں، میری اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، میری اس زندگی میں کوئی
حقیقت نہیں ہے۔ میری زندگی اور میری حقیقت صرف اتنی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور اس حیثیت میں کہ مجھے اپنا دامن تیرے سامنے ہی پھیلانا ہے، میں نے اپنا دستے دعا تیرے سامنے ہی دراز کرنا ہے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی کے اچھے برے سے واقف رب جب تک میرے لیے اچھائیاں زندگی میں موجود ہے، مجھے اس دنیا میں ان اچھائیوں سے متمتع فرماتا رہے، اس سے مجھے ثمربار فرماتا رہے، وہ اچھائیاں مجھے عطا فرماتا رہے۔ اور جب میرے لیے یہ زندگی وبال بن جائے، اور جب میرے لیے زندگی میں جینا ممکن نہ رہے، اس وقت میرے لیے، اور جب وفات بہتر ہو جائے، اس دنیا سے میرا رخصت ہو جانا میرے لیے اور میری عاقبت کے لیے بہتر ہو جائے، اس وقت مجھے اٹھا لے۔ یعنی اختیار تیرا ہے۔ اس زندگی میں بھی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی ہے نا کہ جب تک تو زندہ رکھ رہا ہے اس وقت تک آرام سے رکھ، سکون سے رکھ، عافیت سے رکھ، اور جب وقت آخر آ جائے تو اپنے نام پر، اپنے رب، اپنے نام پر، اپنے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے نام پہ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنے دربار میں واپس لے لے۔ اس سے بڑی دعا انسان کے لیے کوئی نہیں ہے جو انسان اپنے آخری وقت میں چاہتا ہے۔ تو یہ پیغام تھا ان احادیث مبارکہ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں جو ہمارے اس سینٹر کی اور مسجد کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے ابھی تھوڑا سا کام شروع کیا ہے اپنی مدد آپ کے تحت، کچھ دوستوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ راستہ بہتر ہو جائے۔ نمازی حضرات کو بہت دقت ہو رہی ہے، بہت بڑے نمازی حضرات جو ہمارے ہاں ہم شریک ہوتے تھے، صرف ہماری اس کوتاہی کی وجہ سے اور اس صورتحال کی خرابی کی وجہ سے نماز میں بھی شریک نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بہتر کر سکیں۔ لیکن اس سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس بارشوں کے سلسلے سے پہلے ارادہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ہماری مدد کی تھی، کچھ صورت بنی تھی کہ ہم اس کا کچھ کام کا آغاز کر سکیں، اور ہم یہ جو برابر والا حصہ ہے اس کو فائنل کر کے اس کو بھی ہم فنکشنل کرنے جا رہے تھے۔ نماز میں ہم اس حصے کو اس کے ساتھ شریک کر رہے تھے، لیکن بارشوں کی وجہ سے کام رک چکا ہے۔ صرف یہ راستہ جو ڈسٹرب ہے اس کی وجہ سے کام شروع نہیں ہو پا رہا، نہ سامان آ پا رہا ہے اور نہ مشینری آ پا رہی ہے۔ اس لیے اگر ہمارے ساتھ تھوڑا سا یہ تعاون ہو سکے کہ اس راستے کو بہتر کرنے کے لیے جو 5, 7, 10, 12 ڈمپرز کی ہمیں ضرورت ہے، مٹی کی اور وہ کرش کی، خاکے کی، تاکہ ہم مشین بھی آگے لا سکیں اور مسجد کے تعمیر کا بھی سلسلہ شروع کر سکیں۔ تو اگر ہمارے ساتھ کچھ حضرات تعاون کر سکیں تو اپنے طور پہ یہاں پہ یہ کام کروا سکتے ہیں، اور کوئی مشاورت کی ضرورت ہو تو دفتر میں ہمارے ساتھی موجود ہیں، ان سے رابطہ ہو سکتا ہے، امام صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔